السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا۔ معزز ناظرین، آج کے اس مختصر درس میں آپ تمام سامعین اور حاضرین کا تہہ دل سے استقبال اور دلی خیر مقدم ہے۔ نکاح کے تعلق سے، شادی بیاہ کے تعلق سے چند دروس ہو چکے ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے اسی سلسلے کی 5ویں کڑی لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ نکاح کرنا پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شادی شرعی ہونی چاہیے، شادی سادی ہونی چاہیے، کوئی دکھاوا ریا نمود نہیں ہونا چاہیے، اسلامی شادی کرنی چاہیے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا ماحول مشرکانہ ماحول ہے۔ ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی مشرکانہ رسم و رواج کو اپنائے ہوئے ہے۔ شادی بیاہ میں جب تک خرافات نہیں کریں گے، رسم و رواج کو انجام نہیں دیں گے، مشرکانہ طور طریقے پر عمل نہیں کریں گے، تب تک ہم مسلمانوں کے ہاں شادی مکمل نہیں ہو پاتی۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ پڑھا لکھا طبقہ ہو یا غیر پڑھا لکھا ہو، سب اسی روش پر چل رہے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک نہایت اور بڑی ہی مشہور سورہ ہے سورۃ الاحزاب۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 آپ تمام حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آئیے ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو ایک مومن مرد کے لیے اور نہ ہی کسی مومن خواتین کے لیے مناسب ہے کہ اس میں اپنی منمانی کرے، اور جو بھی شخص اللہ اور اس کے رسول کے کیے ہوئے فیصلوں میں اپنی منمانی داخل کرتا ہے اور بہت ہی دور گمراہیوں میں چلا جاتا ہے۔ سامعین محترم، آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح ہوتا تھا، شادی ہوتی تھی۔ اس زمانے میں شادی بیاہ نکاح کیسے ہوتا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، اور اس صحابی کے واقعات کو اور دیگر کتب حدیث میں مختلف طرق سے بیان کیا گیا ہے۔ صحابی کا نام ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شادی کا واقعہ، حضرت جلیبیب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانولے قسم کے آدمی تھے، غریب تھے، کوئی ان کا خاندان بہت بڑا نہیں تھا، نہ ہی کسی اونچے منصب و مقام پر فائز تھے، بھوکے رہتے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے، آپ کے پاس زانوے تلمس طے کرتے اور علم کو حاصل کرتے۔ ایک دن اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شفقت بھری، محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا، یا جلیبیب الا تتزوج، اے جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھنے میں سانولا، میرا کوئی خاندان بڑا نہیں ہے، غریب آدمی ہوں میں، مجھ غریب کو بھلا کون اپنی لڑکی دے گا؟ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی شادی کی بات کرتے، نکاح کی بات کرتے، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات کہتے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب آدمی ہوں، شکل و صورت بھی میری اچھی نہیں ہے، سانولا آدمی ہوں، کوئی اونچے حسب نسب کا نہیں ہوں، اللہ کے نبی کون بھلا مجھ کو اپنی لڑکی دے گا؟ تیسری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب سے فرمایا، جلیبیب تم شادی کرو۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب سے کہا کہ اے جلیبیب، انصار کے فلاں شخص کے گھر پہ جاؤ اور جا کر ان کو میرا سلام کہو اور کہنا کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے میرا انتخاب کیا ہے کہ میں آپ کی لڑکی سے نکاح کروں، شادی کروں۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انصاری صحابی کے گھر گئے اور دروازے پہ دستک دی۔ صاحب خانہ باہر آئے، کہا کون ہو بھائی، کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بھیجا ہے، آپ کی خدمت نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام بھیج دو، سلام بول دو۔ اب وہ گھر والا جو تھا خوش ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے اپنا قاصد بھیجا ہے سلام کہلوانے کے لیے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کو میرے گھر بھیجا ہے صرف سلام کہلوانے کے لیے۔ خوش ہو گیا وہ انصاری صحابی، خوش اپنے گھر میں داخل ہوئے، کہا میرا نصیب جاگ گیا۔ گئے خوشی جب جانے لگے اندر، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے انصاری صحابی، اسی پر بس نہیں، اور بھی سنتے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ وہ صحابی اندر گئے، کہا بھائی میں لڑکی کی ماں سے پوچھتا ہوں۔ اللہ کے نبی کا سلام قبول کیے، گھر میں مشورہ کیا، لڑکی کی ماں کہنے لگی نہیں یہ شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ ارے میں کہاں، او صحابی سانولے قسم کے غریب مسکین آدمی، وہ میرے لیول کا نہیں ہے۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں، آج کل بھی لوگ کہتے ہیں نا میرے لیول کا نہیں ہے، میرا اسٹیٹس دیکھو اور اپنی اسٹیٹس دیکھو،
اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں گھر کے دروازے پر، اور ماں کہتی ہے نہیں شادی نہیں ہوگی۔ چنانچہ وہ پارسا لڑکی جس کے لیے پیغام لے کر گئے تھے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نیک سیرت پارسا لڑکی پاک باز خاتون کہتی ہے کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کیا تم اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہو؟ کیا اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضائع کر دیں گے؟ قطعاً نہیں، وہ ہمارے بھلے کے لیے سوچتے ہیں۔ چنانچہ لڑکی راضی ہوتی ہے، اور لڑکی کے راضی ہونے پر اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا نکاح کر دیا، اور ان دونوں کے لیے، میاں بیوی کے لیے، نئے جوڑے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہم صب علیہ الخیر صبا، اے اللہ ان کے رزق میں تنگی نہ فرما، ان کی روزی میں خوب برکت دے۔ چنانچہ اسی غربت کے عالم میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے پورے اہل مدینہ میں، انصاری قبیلے میں سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا یہی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، رب تعالیٰ نے بے حساب و کتاب مال عطا فرمایا تھا۔ اور ایک جنگ میں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گئے، جنگ میں کامیابی ملی، صحابہ مجاہدین اسلام، پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے کہا ذرا دیکھو، اپنے آدمیوں کو شمار کرو، دیکھو کون ہے کون نہیں ہے۔ چنانچہ کہا کہ اللہ کے نبی سب ہیں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک صحابی جنگ کے میدان میں گئے، منظر دیکھتے ہیں کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دشمنان اسلام کو ذلت کی موت دے کر وہ خود بھی شہید ہو گئے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، منظر دیکھا، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا، اور ایک قبر کھودنے کے بعد اس میں ان کو دفن کیا گیا۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں شرعی لحاظ سے ہوتی تھی، شریعت کے مطابق ہوتی تھی، اس لیے ان واقعات سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، سبق حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کرنا چاہیے کہ اے رب قدیر ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے آل اولاد کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی شادی شرعی اعتبار سے کریں، رسم و رواج مشرکانہ طور طریقے سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔